ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر شریف پر براجمان آل رسول دل بند بطول حضور سید سیف الدین صاحب قبلہ الحسنی والحسینی، خطیب اعظم بنگلہ دیش حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب نوری اور دیگر معزز علماء کرام، خطباء اسلام، بنگلہ دیش کے سنی مسلمان، یہ وقت بہت نازک وقت ہے۔ اس نازک وقت میں تقریر کرنا اتنا کٹھن ہے کہ تلوار کی دھار پر چلنا آسان ہوگا، اس نازک وقت میں تقریر کرنا مشکل ہے۔ ماحول بڑا اچھا چل رہا تھا، تمام طرف شانت تھا، بات مدینے والے کی ہو رہی تھی، اور بات کرنے والا کون؟ بات کرنے والا وہ خوش نصیب مسلمان جس کے اوپر بغداد کے غوث کا بھی سایہ، اجمیر کے خواجہ کا بھی سایہ، کچوچا کے مخدوم کا بھی سایہ، مجھ بھنڈاری کے آل رسول کا بھی سایہ، شاہ جلال کا بھی سایہ، شاہ امانت کا بھی سایہ، سرکار امام احمد رضا خان 14 صدی کے مجدد، جن کو نہ صرف ہندوستان، نہ پاکستان، نہ بنگلہ دیش بلکہ ملک عرب کے ہزاروں مفتیان کرام نے سرٹیفکیٹ دے کر کہا 14 صدی میں اگر کوئی بڑا سنی عالم ہے تو وہ امام احمد رضا خان بریلوی کا تاجدار ہے۔ امام احمد رضا خان جس کی شان، جس کی شوکت، جس کی عظمت میں کیا بیان کروں؟ اگر آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہے، قادری ہو تو غوث اعظم کی محبت میں سرشار ہو جاؤ، اگر اجمیر کے خواجہ کا عشق ہے تو چشتی ہو، اپنی سنیت کی چادر اوڑھ لو، اور پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء کاملین کا آستانہ ہے سب کی محبت سینے میں رکھ کر اگر پوچھو کہ 14 صدی میں ساری دنیا میں ایک طرف سے حملہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت پر نہیں، نبی کی آل پر حملہ، نبی کے صحابہ پر حملہ، بغداد کے غوث پر حملہ، اجمیر کے خواجہ پر حملہ، مجھ بھنڈاری کے سید پر حملہ، اور کچھوچا کے مخدوم پر حملہ، بنگلہ دیش کے تمام اولیاء کرام پر حملہ جب ہو رہا تھا تو ایسے عالم میں کون تھا جو اس حملے کا مقابلہ کر کے باطل کے منہ پہ ایسا تماچا مارتا کہ ہمیشہ کے لیے وہ قبر میں دفن ہو جاتا؟ تو ایسے عالم میں بہادر بن کر، سپاہی بن کر، سرکار علی مرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری بن کر، جذبہ حسین پاک لے کر، حسینی سادہ حسین اور حسن کی محبت لے کر کھڑا ہونے والا بریلی کا ایک تاجدار، نقی علی کا بیٹا بن کر، رضا علی کا پوتا بن کر احمد رضا جب کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہا نادان تم نے سمجھا نہیں ہے، ابھی غلام رسول احمد رضا زندہ ہے، احمد رضا جب تک رہے گا باطل کو منہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اٹھایا تھا تلوار اور کہا تھا یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا
जहां में आम पैगाम शह अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे, फिर से तजदीद वफा कर दे, और जिसके दिल में इश्क रसूल न हो उसको सामने रखो और खड़ा करके बीच से चीर दो, इसलिए कि ये जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, जमीन भी वफादार है, आसमान भी वफादार है। इस जमीन पर वही रहेगा जो बंदा वफादार होगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बांग्लादेश की सरजमीन पर आप लोगों ने जमाते अहले सुन्नत के बैने तले इस ढाका की तारीखी सरजमीन पर इन उलमाए किराम, इन जिम्मेदारों ने कौम मिल्लत के बीच अपने इश्क का मुजाहिरा करके आज बांग्लादेश के बातिल परस्तों को आज 10 सितंबर बरोज शनीचर को आपने आले रसूल हसानी हुसैनी सैयद हुजूर सैयद सैफुद्दीन अल हसानी वल हुसैनी को गवाह बनाकर पूरे बांग्लादेश के बातिल परस्तों को मुखातब करके कहा, ये बांग्लादेश किसी खारजी का बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश किसी राफजी का बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश किसी शिया का बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश अजमेर वाले खाजा का है कि 900 साल पहले जब मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने से भेजकर मोइनुद्दीन को पूरा हिंदुस्तान अता किया था, तो बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था। इसीलिए राज चलेगा तो बातिल का नहीं चलेगा, राज चलेगा तो मदीने वाले आका का राज चलेगा। हजरत, আমার কাছে তো টাইম নেই कि আমি কিছু আপনার কাছে বলবো। আমি ভারত থেকে এসেছি, টাইম নেই দাদা। বসে আমি অপেক্ষা করেছিলাম আর আল্লামা আবুল কাসিম বলেছিলেন হুজুর বসুন, হুজুর বসুন, হুজুর বসুন। আমি সবার কথাটা শুনলাম। তারপরে আমার বাড়ি हमारा वक्त जब आया तो हमने देखा कि आपस में जरा नाचाकी हो गई। जिहादी साहब खड़े हो गए, उधर हमारे बुजुर्ग खड़े हो गए। हमने कहा क्या होगा, फौरन बंद किया इसको, बंदी बनकर अगर बंद नहीं करेगा तो बातिल पूरे जलसे को भंड कर देगा और कहेगा कि जलसे में हंगामा हो गया। लेकिन याद रख, ये मेरे अपने घर की लड़ाई है, ये मेरे अपने घर की लड़ाई है। अपने घर के अंदर लड़ेंगे भी और मामले को सुलझाएंगे भी, मगर तुझको बीच में एंट्री लेने नहीं देंगे।